سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. کہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہے سب کے سب جھوٹ پر مبنی ہے، اور ان کے درمیان اگر جنگیں ہوئی بھی تو وہ ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوئی. آج انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپسی محبت کے بارے میں. محرم کا یہ عظیم مہینہ جس کا ہم استقبال کر رہے ہیں، یہ مہینے میں ہونے والے بہت سارے واقعات میں سب سے اہم واقعہ کربلا کا ہے، جو ہمیں قربانی کا سبق دیتا ہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کس طرح اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خانوادہ رسول نے قربانیاں دی ہے، اور ہمیں سکھایا کہ کس طرح اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں بھی قربانی دینی ہے. تو یہ مہینہ ہمیں یہی واقعات بتاتے ہیں، اور ان واقعات کو سننے کے بعد ہم اپنے ایمان کو پھر سے تر و تازہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد نکل پڑتے ہیں مذہب اسلام کے ارکان پر عمل کرنے کے لیے، فرامین خدا اور رسول پر عمل کرنے کے لیے. تو یہ ہر مہینہ ہمیں کچھ نہ کچھ سبق دیتا ہے جس سے ہمارے ایمان میں تازگی آتی ہے اور تجدید ایمان ہو جاتا ہے. اس طرح سے ہم دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں ایک نئی امید اور نئی نیت کے ساتھ کہ ہم اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیں گے اور اس پر پہلے عمل کریں گے. تو یہ قربانی کا ہی مہینہ ہے. جس طرح قربانی کا مہینہ گزرا ذی الحجہ کا، اسی طرح یہ پہلا مہینہ بھی قربانی کا ہے. تو مذہبی اسلام میں 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینے کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام قربانیوں سے ہی اوپر آیا ہے. اور یہ قربانی صرف جان کی نہیں ہے، مال کی نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کی قربانی بھی ہے، اپنی اولاد کی بھی قربانی ہے کہ بندہ وقت تو نکالے دین کو پڑھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے. بندہ اپنے بچوں کو تو بھیجے دین کے لیے. ہمارے لیے ہر کام کے لیے وقت ہے، اسکول کے لیے وقت ہے، ٹیوشن کے لیے وقت ہے، لیکن دین پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں. تو ایسی صورت میں کبھی بھی دین کی وہ چاشنی ہم نہیں پا سکتے جو صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس چاشنی سے سرفراز تھے. تو اس مہینے میں اس واقعے کے ماتحت بہت سارے یہ سوالات لوگ اٹھاتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان آپسی جنگیں بھی ہوئی، جنگ صفین اور دیگر جنگیں ہوئی، جنگ جمل. تو ان جنگوں کے تعلق سے بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ اس مہینے میں، جبکہ یہ مہینہ قربانی کی باتیں کرنے کے لیے، لیکن یہ باتیں کر کے مسلمانوں کے دلوں کو متزلزل کر دیتے ہیں عقیدتاً، اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار صحابہ میں جب جنگیں تھی، ان کے درمیان اتنی آپسی چکلیشیں تھی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں پھر آگے. تو یہ ایک طریقہ ہے اسلام دشمنوں کا جو ہمارے درمیان پھیلاتے ہیں تاکہ ہم اسلام کو پڑھنے کی کوشش ہی نہ کریں، ہم یہیں پر رک جائیں کہ جن کو ہم سیکھیں گے جو ہمارے لیے اسوہ ہے، جب وہی اسوہ بننے کے لائق نہیں تو ہم کیا کریں اس مذہب کو سیکھ کر، معاذ اللہ رب العالمین. لیکن ایسا نہیں ہے. میں آپ کو کچھ تصاویر، کچھ مناظر دکھانے کی کوشش کروں گا صحابہ کی زندگی کی، کہ صحابہ کس طرح آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور کیسی محبت تھی. یہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہے سب کے سب جھوٹ پر مبنی ہے، اور ان کے درمیان اگر جنگیں ہوئی بھی تو وہ ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوئی، حق اور صداقت کے لیے ہوئی. وہ کبھی اپنی ذات کے لیے جنگ بھی نہیں کی آپس میں، اپنی دشمنی بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے تھے. دونوں کا اپنا موقف ہوتا تھا. ہر ایک فریق یہی سمجھتا تھا کہ میں حق پر ہوں، لیکن ان کے پاس دلائل ہوتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ کے پاس دلائل ہے اور آپ کسی سے دشمنی رکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس حقائق ہیں. تو ایسی صورت میں دشمنی نہیں کہلائے گی، یہ تو بھائی چارگی ہے. لیکن اگر کوئی دلائل اور حقائق نہیں ہے اور اس کے بعد دشمنی پر اتارو ہے تو یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا اپنا طریقہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. اعتکاف کی نیت آپ نے کی ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور آپ کو سلام کرتا ہے اور مسجد کے کنارے بیٹھ جاتا ہے.
حضرت عبداللہ ابن عباس نے انہیں دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ میرا مومن بھائی پریشان ہے. چہرے سے انہیں پتہ لگ گیا. یہ مومن کا آئینہ ہے. مومن کو اگر کوئی چیز سمجھنی تو مومن سے سمجھے. مومن سے اچھا مشیر نہیں ہے. آپ نے سمجھ لیا کہ یہ پریشان ہے، فوراً آپ اس کے پاس گئے اور کہا کہ کوئی پریشانی ہے، بہت اداس نظر آ رہے ہو. اس نے کہا کہ فلاں شخص کا مجھ پر قرض ہے اور وہ قرض میں چکا نہیں پا رہا ہوں، جس کی وجہ سے میرا دل دماغ سب بوجھل ہو گیا ہے، بڑا پریشان ہوں میں. اب ایسی صورت میں ہم دلاسا دینے لگتے کہ اللہ کریم ہے، اللہ کرم فرمائے گا. بالکل ایسا بھی کر دے تو بڑی بات، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ اس معاملے میں پڑ جائے اور سالس بنے اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر تم پسند کرو تو میں بات کرتا ہوں. جس شخص سے آپ نے قرضہ لیا تھا اور وہ مطالبہ کر رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے جلد از جلد میرا قرض ادا کرو، تو اگر مجھے تم اجازت دو تو میں بات کرتا ہوں. جو میعاد ہے اسے کچھ ڈیلے کر دیا جائے گا، بڑھا دی جائے گی میعاد کو. تو وہ صحابی رسول نے عرض کی کہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، اگر آپ ایسا کام کریں گے، ہمارے درمیان سالس بنیں گے، تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ میرا کام یہ کر دیں. تو جیسے ہی انہوں نے ہری جھنڈی دکھائی کہ ہاں آپ بات کریں وہ پریشان انسان نے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی سے نکلے اور چپل پہننے لگے. جیسے ہی چپل آپ پہننے لگے، وہ صحابی رسول نے عرض کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، کیا آپ بھول گئے کہ آپ کس حال میں ہیں؟ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں مسجد میں اور آپ چپل پہن کر جا رہے ہیں. دونوں کا معاملہ دیکھیے. انہیں پریشانی ہے اور پریشانی کا حل نکالنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس اعتکاف سے جا رہے ہیں. بات اگر ہمارا کوئی کام کر رہا ہو اور اس کا کوئی کام بگڑ رہا ہو تو ہم سوچیں گے کہ ہمارا تو کام بن رہا ہے، جائے وہ اعتکاف چھوڑ کر، لیکن میرا کام تو بن جائے. لیکن نہیں، صحابہ نے کہا کہ دین پہلے، پھر اس کے بعد میرا کہا. میری پریشانی بعد میں، لیکن میں دین پہلے. تو آپ نے کہا آپ کو یاد نہیں، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف چھوڑ کر جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر ان کو دین بتایا کہ یہ بھی دین ہے جو تم چاہ رہے ہو، اور ایک دین وہ بھی ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور دونوں دین ہیں، اور یہ دونوں دین اس صاحب قبر کی بات سے ہم کو ملا ہے. مسجد نبوی میں فرما. اور آپ نے عرض کی کہ مجھے یاد ہے کہ میں معتکف ہوں اور میں اعتکاف میں ہوں، مجھے بالکل یاد ہے، لیکن مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صاحب قبر کا یہ قول یاد ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن کسی مومن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور اس کی ضرورت پورا کر دے تو اس کا یہ عمل 10 سال اعتکاف میں بیٹھنے سے بہتر ہے. پریکٹیکل ہے، مذہب اسلام پریکٹیکل ہے. بس پڑھنے والے نہیں جو اس پر اعتراض کرتے ہیں. ذرا آپ دیکھیں تو صحیح، اس میں بہت سارے دروس ملتے ہیں. سب سے پہلا درس یہ ملتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے کتنی محبت رکھتے ہیں، صرف یہ دیکھ رہے کہ وہ ایمان والا ہے، مسجد میں آیا ہے تو ایمان والا ہے، اور اس کی تکلیف کو بھانپ لیا. آپ نے کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی سگا کزن نہیں ہے، بس بھانپ لیا. اس کے پاس جا کر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے تمہیں، کیا مسئلہ ہے، اگر میری بساط میں ہوگا تو میں پورا کروں گا. تو یہ صحابہ کے درمیان محبت تھی، اور یہی صحابہ اتنی محبت، اتنی نرمی تھی ان کے اندر، لیکن جب جنگ میں ہوتے تھے تو سینکڑوں کی گردنیں کاٹتے تھے. لوگ بولے کہ وہاں اتنے سخت کیسے ہو گئے؟ تو اقبال نبی اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھی ان کے ساتھ ہے، یہ کفار کے لیے تو سخت ہے، آپس میں بھائی بھائی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. اقبال نے کہا ہو حلق ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے منہ میں. جب دوستوں کی بات آئے گی تو آپ ریشم کی طرح نرم ہے. اتنا ریشم کا کپڑا کتنا نرم ہوتا ہے، اتنے نرم ہو جاتے. ہاں بھائی ٹھیک ہے، اور گرم ہو رہا ہے بڑا بھائی، لیکن یہ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، جیسا آپ نے کہا ٹھیک ہے. کیوں؟ بھائی ہے، ایمان والا ہے. لیکن جب بات کافر کی آ جائے، بے دین کی آ جائے، تو پھر بخشش نہیں ہے. اب وہاں پر مومن کا دوسرا روپ نظر آتا ہے، وہ فولاد کا روپ ہے، کہ یہ ہمیں ان لوگوں نے سبق دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد کچھ عرب قبائل نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ تو ایک جزیہ ہے، ایک طرح کا ٹیکس ہے، ہم نہیں دیں گے. جبکہ
زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، فرض ہے، دینا ہی دینا ہے۔ اگر اس کی استطاعت وہ رکھتا ہے، صاحب نصاب اگر ہے، وہ اس کی شرائط میں پایا جاتا ہے، ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد تلوار میان سے نکال لی، اتنی جلدی تھی کہ فوراً جا کے ان سے حساب لو، مرتدوں سے، یہ دین سے پھر گئے، انہیں مرتد کہا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے تلوار نکال لی اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ پیٹھ پر بیٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے اور آپ کی لگام کو تھام لیا اور کچھ دور تک ان کو لے کر جانے لگے، اور اس کے بعد عرض کی کہ خلیفۃ المسلمین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور ایک غصے میں ہے، کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں مرتدوں سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مرتدوں سے جنگ کے لیے، حق کے لیے جا رہے ہیں، ابطال باطل کے لیے، احقاق حق کے لیے جا رہے ہیں، حق کو پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں، باطل کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنی تلوار اپنے میان میں رکھیں، اس لیے کہ اگر آپ گئے جنگ میں اور جنگ میں آپ کام آ گئے تو ہمیں جتنی تکلیف ہوگی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر آپ جنگ میں کام آ گئے تو اسلام کے لیے پھر کبھی کوئی نظام باقی نہیں رہے گا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ محبت کا اندازہ لگائیں ذرا، اور صحابہ جا رہے ہیں جنگ میں، جنگ سے منع نہیں ہے، آپ نہیں جائیں گے، اور یہاں پر پتہ نہیں کیا بات چل رہی ہے، یہاں عجیب و غریب باتیں چل رہی ہیں کہ ان کے درمیان دشمنی تھی، انہوں نے تو ان کا حق مار لیا تھا۔ یہ کہاں ہیں آپ؟ ذرا پڑھ لیں اور محبت کی نگاہوں سے پڑھیں۔ دو دوست آپس میں محبت کرنے والے ہیں، لیکن آپ انہیں لڑوا رہے ہیں۔ امام حسین نے جو جنگ کی تھی وہ باطل کے خلاف کی تھی، آپ حق ہی حق میں لڑا رہے ہیں۔ جب بھی معاملہ ہوتا ہے، محرم کا دن آتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں یہ ساری چیزیں منصر شہود پر آنے لگتی ہے، لوگوں کی نگاہوں پر، لوگوں کی زبانوں پر یہ باتیں آنے لگتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ فتنہ پرور لوگ یہ باتیں پھیلاتے ہیں کہ یار یہ تو خود آپس میں ان لوگ جھگڑا کرتے تھے، یہ جھگڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی شادیاں ہوئی، آپ کے بہت سے بچے تھے، ان میں سے ایک بچوں کا نام آپ نے عمر رکھا، ایک بچے کا نام ابو بکر رکھا، ایک بچے کا نام عثمان رکھا، محبتاً کہ میرے دوست ہیں، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھوں گا۔ یہ شہید بھی ہوئے میدان کربلا میں، نام ان کے نام پر رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور اس بیٹی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، رشتہ دار تھے، اور ہمیں بھڑکایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان دشمنی تھی۔ کہاں ہے دشمنی؟ بتاؤ۔ ارے یہ تو اس آیت پر بالکل کھرے اترتے تھے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنے لیے ہمیشہ نرمی کرتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن ان کے لیے دیکھیے کہ ان کا کیا پیار ہے، کیا محبت ہے۔ جنگ تبوک ایک ایسی جنگ تھی جو بہت ہی کڑی جنگ تھی، یعنی ایسی جنگ تھی، اس کے لیے جو سفر کیا گیا ہے، آپ اس کو پڑھیں تاریخ میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام اتنی تکلیف کے بعد ہم تک پہنچا ہے کہ شاید کوئی چیز نہیں پہنچی ہوگی۔ ہمارا مال جب چائنا سے یہاں آتا ہے تو پہنچانے والا کہتا ہے کہ بھائی کتنی تکلیف ہوئی تم کو نہیں پتہ ہے، لیکن آپ جب تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا عرب سے اسلام یہاں آنے میں کتنی تکلیف ہوئی۔ دوران سفر جنگ کے لیے جا رہے ہیں، پانی نہیں ہے، بالکل پانی نہیں ہے، صحابہ پانی سے تڑپتے تھے، تو دوسرا صحابی کیا کرتے تھے؟ اپنے ہی اونٹ کو کاٹتے تھے اور اونٹ کو چاک کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کی جو گندگی کی پھیلی ہوتی ہے گوبر کی، وہ گوبر نکالتے تھے، اس کو نچوڑتے تھے، اس میں جو پانی ہوتا تھا اسے چھان کر پیتے تھے۔ اپنے دوست صحابی کے لیے اپنے جانور کو قربان کر دیا، یہ ہوتی تھی ان کی قربانی اپنے دوستوں کے لیے۔ تب جا کر یہاں مذہب پہنچا، اور ہم تک پہنچا ہی اس لیے کہ ہم آپس میں جھگڑا کریں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ یہ باطل ہے، لیکن ہم ان سے اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم بتانے لگتے ہیں کہ یہ سچ ہے، یہ غلط ہے، ہم سچ پہ ہیں، وہ غلط پر ہے۔ ہر انسان یہ کہنے میں طاری ہے کہ میں سچا ہوں، باقی سب جھوٹے ہیں، اور صحابہ کے نزدیک یہ نظر ہی نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم محجت البیضاء سے ہٹ چکے ہیں۔ دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اس سے ہٹ کر ہم ساری چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، ساری چیزوں پر ہمارا دھیان ہے۔
لیکن اس پر نہیں ہے جو اہم ہے، رکن ہے اسلام کا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن حدیث بہت شارٹ ہے، لیکن اسے چھوڑ کر ہم تیسری جگہ چلے گئے۔ کپڑا سلوانا ہو تو 10 ٹیلر بدل لیں گے ہم، اور اچھے سے اچھے ٹیلر کے پاس کپڑا سلوائیں گے، لیکن مذہب سیکھنا ہو تو کسی سے بھی سیکھ لیں گے، بس بولنے والا ہماری طبیعت کے حساب سے بولے، بتانے والا مذہب ہماری طبیعت کے حساب سے بتائے تو ہم اسے مان لیں گے، کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ حقیقت میں مذہب کیا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، آپ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، جنگ میں شریک نہیں ہو پائے، کسی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو پائے۔ جب جنگ کے لیے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں جمع ہو گئے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو محبت تھی صحابہ میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو سردار تھے، ان کے جو امیر تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے اصل میں ان کے درمیان محبت پیدا کی۔ وہ کیسے کی؟ جنگ میں سب بیٹھے ہوئے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن مالک نظر نہیں آتے، کعب بن مالک کو یاد کر رہے ہیں۔ تو ایک صحابی نے فوراً کہا، اسی میٹنگ میں کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو بڑے دنیا دار ہو گئے ہیں، کعب بن مالک بہت دنیا دار ہو گئے، ان کو کیا پڑی ہے دین کی کہ وہ یہاں جنگ میں آئیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی رشتہ دار نہیں لگتے تھے کعب بن مالک کے، صرف ایک ہی رشتہ تھا، وہ ایمان کا تھا۔ آپ کھڑے ہوئے اور کہا بہت بری بات آپ نے کہی، اور کہا یا رسول اللہ ہم نے کعب بن مالک میں بھلائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، یہ بہت اچھے انسان ہیں۔ یہ دوستی تھی، سامنے تو سامنے، پیٹھ کے پیچھے بھی اپنے بھائیوں کا دفاع کرتے تھے، کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ غلط ہے۔ وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور دور سے ایک شخص آتا ہوا نظر آ رہا ہے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، اور دور سے جب دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کن ابا خیثمہ، حضور نے فرمایا کہ ابو خیثمہ ہی ہوں گے، کسی کو نظر نہیں آ رہے، بہت دور سے آ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہے، کہا کہ ابو خیثمہ ہوں گے۔ جب وہ قریب آئے تو صحابہ نے کہا حضور ہوا ابو خیثمہ، حضور وہ ابو خیثمہ ہی ہے۔ اب ان کی نگاہ اور نبی کی نگاہ میں زمین آسمان کا فرق۔ جب وہ قریب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تو تمہارا بیڑا غرق ہو جاتا، اچھا وہ تم آ گئے۔ یعنی جنگ میں جو شریک نہ ہو استطاعت کے باوجود تو گنہگار ہوگا، اچھا وہ تم آ گئے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، آپ سوچا ہوگا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو خیثمہ یاد آ گئے، اور دیکھ کے کہا کہ ابو خیثمہ ہی ہوں گے، خوشی ہوئی کہ ابو خیثمہ وقت سے پہلے آ گئے۔ ابو خیثمہ بہت مالدار ہوں گے، ابو خیثمہ بہت اشراف میں سے ہوں گے، بڑے سردار ہوں گے، یا کوئی بہت مشہور شخصیت ہوگی۔ یہ کون ہے ابو خیثمہ؟ کہ جب جنگ تبوک کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا تو کسی نے 100 دینار دیے، کسی نے 1000 دینار دیے، وہاں حضرت عثمان غنی نے تو پورا کے پورا آدھی جنگ پوری اپنی طرف سے تیار کروا دی، کہ میری طرف سے آدھی جنگ، آدھے گھوڑے اپنی طرف سے دے دیے، آدھے لشکر کو تیار کروا دیے۔ ایسے ایسے لوگ چندہ دینے والے تھے، ان چندہ دینے والوں میں ابو خیثمہ تھے، اور انہوں نے 1 سا کھجور دی تھی۔ ان چندوں کے درمیان ایسی کوئی حیثیت نہیں تھی، 1 سا کھجور جو رات بھر انہوں نے محنت کی تھی اور کمائی تھی، 1 سا کھجور۔ اور اس وقت منافقین نے مذاق اڑائی تھی، تمہاری 1 سا کھجور سے، مان لیں 2 کلو ہوگی، تمہاری 1 سا کھجور سے کیا ہونے والا ہے؟ اس جنگ میں گھوڑا آئے گا یا اس کی لگام آئے گی؟ اس 1 سا کھجور سے، 2 کلو کھجور سے کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو لیا، اور جو ڈھیر لگا ہوا تھا پیسوں کا اس کے اوپر بکھیر دیا، کہا کہ یہ عظیم ہے، کیونکہ اس کے پاس یہی تھا، پورا دے دیا۔ لوگوں نے جو زیادہ دیا ان کے پاس اور بھی کچھ ہوگا، اس کے پاس تو یہی کچھ تھا، پوری کمائی اٹھا کر دے دی۔ اور اس کے بعد حضور کو یاد بھی ہے کہ ابو خیثمہ ہی ہوں گے۔ کیوں یاد رکھا؟ کوئی پیسے والے تھے، کوئی بہت مشہور تھے؟ نہیں، صرف اس لیے یاد رکھا کہ اس نے دین کی نصرت کے لیے اپنا آخری پیسہ بھی لگا دیا۔ تو جو دین سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کرنے والے بننا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم شہرت کو دیکھ کر کسی کو قریب کریں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ ایمان والا ہے، ہم سے قریب ہے، یہ نہیں کہ مشہور ہو، یہ مالدار ہو تب ہم اسے قریب کریں گے۔ یہ ہمیں صحابہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے نہیں سکھایا۔ اب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔